حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر یعنی رات کو اپنے بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہوں۔ اس کو فرشتے منادی کرتے ہیں کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرے بندہ اس کلام کے ذریعے مجھے پکارتا ہے اور اپنی مغفرت کی التجا کرتا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ سن لو، میں نے اپنے بندی کی مغفرت فرما دی، وہ دعا یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں تشریف لائے اور حکم فرمایا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے ایک رات میں 3 مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ جلد آؤ، اور یہ 2 آدمی جو کھڑے ہیں ان کے فتنہ پورا نہ ہونے پائے۔ سلطان نے اپنی دانائی سے سمجھ لیا کہ معلوم ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہے، مجھے فوراً وہاں حاضری دینی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت رات کے آخری حصے میں تیز رفتار سانڈیوں پر سوار ہو کر اپنے خاص آدمیوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے اور اپنے ساتھ کافی مال و دولت لے لیا۔ لگاتار سفر کر کے 16ویں دن ملک شام سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ان دونوں ملعونوں کو حاضر کرنے کی ایک تدبیر نکالی۔ اعلان کر دیا کہ مدینہ طیبہ کا ایک ایک باشندہ سلطان کے دربار میں حاضر ہو کر سلطانی جود و کرم سے حصہ لے جائے۔ ہر شخص باری باری سلطان سے ملتا اور مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا، مگر ان آنے والوں میں کسی کو اس شکل کا نہ پایا جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھایا تھا۔ بادشاہ نور الدین زنگی نے کہا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں باقی رہ گیا جو حاضر نہ ہوا ہو۔ حاضرین محفل نے عرض کی کہ مدینہ کے باشندوں میں کوئی تو حاضر سے نہیں رہ گیا، لیکن 2 مغربی عابد و زاہد ہیں جو رات دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے۔ ان کو دنیا اور اس کے ساز و سامان سے کوئی تعلق نہیں، وہ البتہ اب تک نہیں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی لایا جائے۔ جب وہ آئے تو بادشاہ نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہی ہیں جن کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پیچھے یعنی مغربی جانب رہتے ہیں۔ جب سلطان نے اتنا دریافت کر لیا تو ان کو اسی جگہ چھوڑا اور خود اس مکان میں پہنچا جس میں وہ دونوں مقیم تھے۔ دیکھا کہ 2 قرآن مجید طاق میں رکھی ہوئی ہیں اور چند کتابیں وعظ و نصیحت کی رکھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف غرباء و مساکین کو دینے کے لیے کچھ غلہ رکھا ہوا ہے اور سونے کی جگہ پر چٹائی پڑی تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو وہاں پر ایک گہرا گڑھا نظر آیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ کی طرف کو کھدا ہوا ہے، اور اس کے ایک گوشے میں چمڑے کے 2 تھیلے رکھے پائے۔ رات کو مٹی اس میں بھر کر بقیع کے اطراف میں لے جا کر ڈالتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کانپ اٹھے۔ ان دونوں کو بلا کر ڈرایا، دھمکایا اور دریافت کیا کہ ایسی نازیبہ حرکت کیوں کی؟ دونوں نے اقرار کیا کہ ہم عیسائی ہیں، ہم کو عیسائیوں نے مغربی حاجیوں کے لباس میں کافی مال و دولت دے کر یہاں بھیجا تھا کہ کسی حیلت سے حجر شریف میں داخل ہو کر سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک کے ساتھ گستاخی کریں۔ جس رات میں یہ بد نصیب اس نقب کو قبر شریف تک پہنچنے والے تھے، کثرت سے ابر آیا، بارش ہونے لگی اور گرج و چمک نے زور باندھا اور زلزلہ عظیم پیدا ہوا جس سے وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور صبح کو سلطان نور الدین زنگی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ واقعے کی تفصیل معلوم کر کے سلطان زار و قطار رونے لگا اور غیظ و غضب میں ان دونوں ناپاکوں کی گردن مار کر ان کے ناپاک جسموں کو خاک کر سیاہ کر دیا۔ روضہ پاک کی چاروں طرف اتنی گہری خندق و دھوائی کہ پانی نکل آیا اور سیسہ پگھلا کر اس میں بھروا دیا تاکہ قبر شریف تک پہنچنا دشوار ہو جائے۔ حضرت عبید اللہ بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آئی جن کی آنکھیں بری تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تمہاری آنکھ کا یہ رنگ پیدائشی ہے یا عارضی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس پر اس شخص نے اپنا نسب بیان کیا تو سب حاضرین مجلس نے ان کو پہچان گئے اور دریافت کیا کہ آخر تمہاری حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ اس نے اپنی سرگزشت اس طرح بیان کی
کہ میں اپنا تمام مال لے کر کشتی پر سوار کر کے ملک یمن جا رہا تھا۔ بعد یعنی ہوا مخالف چلی جس سے کشتی ڈوب گئی، سارا مال اور اسباب ہلاک ہو گیا۔ میں ایک تختہ پر بیٹھ کر سمندر کے ساحل پر پہنچا اور تقریباً 4 ماہ تک ادھر ادھر سرگرداں رہا اور درختوں کا پھل کھاتا اور سمندر کا پانی پیتا رہا۔ جب نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو ایک جانب ہمت کر کے چل پڑا کہ اگر زندگی باقی ہے تو سلامتی سے نکل جاؤں گا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک عالیشان محل دکھائی دیا۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دیکھا تو محل کے اندر طاقوں میں موتیوں کے صندوق ہیں جو مقفل ہیں، لیکن ان پر نگاہ پڑتے ہی کھل جاتے ہیں۔ میں نے ایک صندوق کھولا تو اس کے اندر سے عمدہ قسم کی خوشبو آئی اور اس میں ریشم کے کپڑوں میں کچھ آدمی لیٹے ہوئے نظر آئے۔ ان کو بلائے تو معلوم ہوا کہ مردہ ہیں، لیکن بالکل زندوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے فوراً صندوق بند کر دیا اور محل سے نکل آیا۔ تھوڑی دور اور آگے چلا تو 2 شخص گھوڑے پر سوار نظر آئے جو بہت ہی حسین و جمیل ہیں۔ انہوں نے مجھ سے حالات دریافت کیا، کہا کیسے؟ میں نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا۔ دونوں سواروں نے کہا اچھا اور آگے جاؤ، ایک بزرگ درخت کے نیچے نماز میں مشغول ملیں گے، ان سے اپنا قصہ بیان کرو، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ میں نے ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور واقعہ بیان کیا۔ محل کا واقعہ سن کر ان کو کچھ گھبراہٹ ہوئی۔ فرمایا تم نے وہاں پر کیا کیا؟ میں نے کہا صندوق اور دروازہ سب بند کر دیا۔ اب ان کو اطمینان ہوا۔ فرمایا اچھا تم بیٹھو۔ اتنے میں ایک بادل آیا جس نے کہا السلام علیک یا ولی اللہ۔ بزرگ نے کہا کس طرف کا ارادہ ہے؟ بادل نے جواب دیا فلاں مقام پر جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بادل حاضر ہوا، اس نے کہا میں بصرہ کو جا رہا ہوں۔ اس بزرگ نے حکم دیا اچھا تم نیچے اتر آؤ۔ وہ فوراً نیچے اترا، حاضر خدمت ہوا۔ بزرگ نے اس شخص کو سوار کر کے کہا اس کی منزل تک پہنچا دو۔ جب میں اس بادل پر سوار ہوا تو ان بزرگ کی خدمت میں عرض کیا آپ کو اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو یہ بلند مرتبہ عنایت فرمایا، مجھے یہ بتا دیں کہ وہ عمل کیا ہے اور وہ گھوڑے سوار کون لوگ ہیں اور آپ کون ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا جو کل تم نے دیکھا ہے وہ سمندر میں شہید ہونے والوں کے لیے ہے۔ جو سمندر میں شہید ہو جاتے ہیں تو کچھ فرشتے مقرر ہیں جو انہیں اٹھا کر اس محل میں صندوق کے اندر ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ دونوں گھوڑے سوار ہر صبح و شام اللہ رب العزت کی جانب سے سلامتی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور میں خضر ہوں علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے دربار الہی میں سوال کیا کہ میرا حشر تمہارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہو۔ بعد ازاں میں اس جگہ سے بادل پر سوار ہو کر چلا تو مجھ پر ایسا خوف و ہراس طاری ہوا کہ جس سے میری صورت متغیر ہو گئی، جیسا کہ اس وقت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ اس واقعہ کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحابہ فی معرفت الصحابہ میں نقل فرمایا ہے۔ اس امت مرحومہ میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے گناہوں کے دفتر بھرے ہوں گے، وہ ان میں سے کسی امر کا انکار نہ کر سکے گا اور نہ کوئی عذر اس کے پاس ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا اسے دیا جائے گا کہ جا تلوا، پھر ایک پلڑے میں وہ سب دفتر رکھے جائیں گے جو ان کے نامہ اعمال یعنی گناہ، اور ایک میں وہ پرچہ، قدرت الہی سے وہ پرچہ دفتروں سے بھاری ہو جائے گا اور وہ حشاش بشاش جنت میں داخل ہوگا۔ حق ہے کہ اس غفور الرحیم کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے۔ تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے، اس کی رحمت چاہے تو کروڑوں برس کے گناہ ایک نیکی سے معاف فرما دے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ بس غلامی ہونی چاہیے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی بحث پرس ہوگی اور وہ ہلاک ہوگا، جبکہ اس امت سے اللہ عز و جل کے بے شمار کروڑ در کروڑ بندے بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے۔ جیسے تہجد گزار حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل محشر کی 100 صفیں ہوں گی، جن میں 40 پہلی امتوں کی اور 80 اس امت مرحومہ کی۔ حساب و کتاب سے فراغت کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر دوزخ کے اوپر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، سب کو اس پل سے گزرنا ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزرنے میں لوگوں کی حالتیں جداگانہ ہوں گی۔ جس مرتبہ و مقام کا آدمی ہوگا اس کے لیے اتنی ایسی ہی آسانی یا دشواری ہوگی۔ نیکوکاروں میں بعض تو ایسی تیزی سے گزر جائیں گے جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا ابھی غائب ہو گیا، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچے۔ بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، اور بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے۔
بعض آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ بعض سیرین پر گھسٹتے ہوئے اور بعض گرتے پڑتے لنگڑاتے ہوئے اس پل پر سے گزر جائیں گے، اور بعض چیونٹی کی چال چل کر پار ہو جائیں گے، غرض نیک سلامت رہیں گے اور اپنے اپنے درجے کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے۔ اور کافروں کے لیے بڑی حسرت کا عالم ہوگا جبکہ وہ پل سے نہ گزر سکیں گے اور جہنم میں گر پڑیں گے۔ پل صراط کی دونوں جانب بڑے بڑے آنگڑے لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض تو جہنم میں گرا دے جائیں گے۔ اور یہ ہلاک ہوا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر فرمائیں گے، پھر باقی انبیاء و مرسلین گزریں گے، ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ اور پھر امتیں گزریں گی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا کوئی سونے چاندی والا نہیں جو اس کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کے پترے بنائے جائیں گے، پھر ان پر دوزخ کی آگ میں دھونکا جائے گا جس سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب بھی لائے جائیں گے اور تو لٹائی جائیں گے، یہ دن بھر ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ بندوں میں فیصلہ کر دیا جائے گا تو یہ جنت یا دوزخ کا اپنا راستہ دیکھے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اونٹ؟ فرمایا ایسا کوئی اونٹ والا نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے اور ان کا حق انہیں دہنا بھی ہے انہیں گھاٹ پر لانے کے دن، مگر جب قیامت کے دن ہوگا تو یہ اونٹوں کے سامنے کھلے میدان میں اوندا ڈالا جائے گا جس میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا۔ یہ اونٹ اسے اپنے جسم سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب اس پر پہلا اونٹ گزرے گا تو پچھلا اونٹ واپس ہوگا، اور یہ اس دن ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے تو یہ اپنا راستہ جنت یا دوزخ کی طرف دیکھے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر گائے بکریاں؟ فرمایا ایسا کوئی گائے اور بکریاں والا نہیں جو ان کا حق کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سامنے کھلے میدان میں الٹا ڈالا جائے گا جن میں سے کوئی جانور کم نہ ہوگا، ان میں نہ کوئی ٹیڑھا سینگ والا ہو نہ نبڑا سا، یہ اسے اپنے سینگوں سے گھمائیں گے اور کھروں سے روندیں گے۔ جب بھی پہلا گزرے گا تو پچھلا واپس ہوگا۔ یہ اس دن ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے تو یہ اپنا راستہ جنت یا دوزخ کی طرف دیکھے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھوڑا؟ فرمایا کہ گھوڑے 3 طرح کے ہیں، ایک کے لیے گھوڑا گناہ ہے، دوسرے کے لیے آڑ، تیسرے کے لیے ثواب کے لیے۔ جو گھوڑا گناہ ہے وہ تو شخص جو دکھلاوے، شیخی اور مسلمانوں کی عداوت کے لیے گھوڑا باندھے، اس کے لیے گناہ ہے، اور جس کے لیے گھوڑا پردہ ہے وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے گھوڑا باندھے، پھر اس کی پیٹھ پر اللہ کا حق نہ بھولے، نہ ان کی گردنوں میں وہ گھوڑے اس کا پردہ ہیں، لیکن وہ گھوڑے جو اس کے لیے ثواب ہیں وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے کسی چراگاہ یا باغ میں باندھے، تو وہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں کچھ نہیں کھاتے مگر جس قدر کھاتے ہیں، اسی قدر اس کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ان کے لیے 2 پیشاب کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھوڑے اپنی رسی توڑ کر 1-2 ٹیلوں پر چڑھ جائیں، مگر اللہ ان کے نشان قدم اور لید کے بقدر نیکیاں لکھتا ہے، اور ان کا مالک انہیں لے کر کسی نہر پر نہیں گزرتا جس سے وہ کچھ پی لیں، حالانکہ مالک پلانے کا ارادہ بھی نہ کرتا ہو، مگر اللہ ان کی پینے کے بقدر نیکیاں لکھتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ، تم اس وقت میں جب کہ نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں کیوں اور کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سے افکار اور قرضوں کے بارے میں زیر بار ہو رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلام نہ تعلیم کروں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فکر کو دفع فرما دے اور تمہارے قرض کو ادا کر دے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور مجھے ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزانہ صبح و شام کو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے
اس دعا کو پڑھا تو میری فکر جاتی رہی اور خداوند تعالیٰ نے میرے قرض کو بھی ادا فرما دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائیں۔ اور ابتدائی اسلام میں جب کہ ہر مسلمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کھٹن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس سے حیات بن کر تسکین خاطر کا باعث تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا اور جس طرح تن و من دھن سے برگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد بھی ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر یعنی رات کو اپنے بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہوں۔ اس کو فرشتے منادی کرتے ہیں کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، پھر نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب، میں تو گناہ کر بیٹھا، تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب، میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب، میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی معاف فرما دے، تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کو بھی پکڑ بھی سکتا ہے؟ فرمایا، سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو گناہ سے رکنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔
حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کی جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میرے قبہ کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اور خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ کے والد شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کی اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی، اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گئے۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسری، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینہ آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتاً مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا دانت، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا فرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجاوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز جمعہ کے خطبے میں کہا، نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس کرنی سے بالکل شناسا نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہماری اس سے ملاقات کراؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سو جاتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی ارنا پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔
جب خواجہ اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو السلام علیکم کہا۔ جواب میں وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کرنی کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دی اور کہا، اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ من کا عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس کرنی نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اعلیٰ ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک زبان ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بموجب وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں جس کا حضور نے بتایا ہے، وہ کوئی اور ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان اور شناخت بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لائیے وہ فرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو فرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، اس وقت تک یہ فرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ من کا مجھے عطا کیا ہے اور حضرت عمر اور علی نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے کہ تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ فرقہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ فرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نماز اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کو بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت اویس کرنی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی، ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو ساری رات رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے، غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو خط لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے اور وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر و مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔
کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں نہیں ہے تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کی جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر ایک لمحہ بھی یہاں نہ رکا اور چلا گیا۔ آپ علیہ السلام بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس کرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل میں ہی لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرغوب ہے نہ متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو خواجہ اویس کرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: خواجہ اویس کرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس کرنی کے اوصاف سے جڑا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا اور مہم تھا۔ صفوف کا جامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رکعت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس، خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، وہ بھی رونے لگی اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام و پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے، مگر اویس یہ تو بتاؤ یہ میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ نہ تو اس سے پہلے میں نے تمہیں دیکھا ہے نہ تو آپ نے مجھے۔ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میرے روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کچھ آیات سنا دیجیے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت و عقیدت خدا کے لیے ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیت کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کچھ آیات کی تلاوت کی، پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا حرم بن حیان، تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟
حرم بن حیان آدم فوت ہو گئے، ہوا فوت ہو گئی، ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل اللہ فوت ہو گئے، ابن حیان موسیٰ اور داؤد فوت ہو گئے، ابن حیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق فوت ہو گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے جب تک اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا، پھر کچھ اور دعائیں پڑھی اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود السلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی وقت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا، خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی، اس شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالسلام میں میری اور اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر، اس کو اپنی نعمتوں کو شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس کرنی نے مجھ سے فرمایا کہ اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوش خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو ایک یا دو بار خواب میں نہ دیکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ اویس کرنی پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔